پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کا تاریخ مضمون کا دوسرا سبق تاریخ کے ماخذ کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے کل 5 پوائنٹس ہیں، جن میں پہلا پوائنٹ ہے مادی ماخذ، دوسرا پوائنٹ ہے تحریری ماخذ، تیسرا پوائنٹ ہے زبانی ماخذ، چوتھا پوائنٹ ہے قدیم بھارت کی تاریخ کے ماخذ، اور پانچواں پوائنٹ ہے تاریخ نویسی سے متعلق برتی جانے والی احتیاط۔ پیارے بچوں، ماخذ کا مطلب ہوتا ہے ذرائع، یعنی ایسی چیزیں جس سے ہمیں پرانے زمانے کی معلومات حاصل ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں انسان کیسے رہتا تھا، کیا کھاتا تھا، اس کے مکان کیسے تھے، جانوروں کا شکار کس طرح کرتا تھا، پتھر کے ہتھیار کس طرح بناتا تھا، لین دین اور کاروبار کس طرح کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جن چیزوں سے ہمیں پرانے زمانے کے انسان کی معلومات حاصل ہوتی ہے اسے ہی ماخذ کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم مادی ماخذ کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلے کے انسانوں کی استعمال کی ہوئی اشیاء ہمیں اہم معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کی بناوٹ، ان کے رنگ اور نقش و نگار کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس برتن کا تعلق کس زمانے سے رہا ہوگا۔ زیورات اور دیگر اشیاء سے انسانی سماج کے آپسی تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اناج، پھلوں کے بیج اور جانوروں کی ہڈیوں سے غذاؤں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مختلف زمانوں میں انسانوں کے تعمیر کیے ہوئے مکانات اور عمارتوں کے باقیات کے علاوہ سکے اور مہریں بھی ملتی ہیں۔ ان تمام اشیاء اور عمارتوں یا ان کے باقیات کو تاریخ کے مادی ماخذ کہتے ہیں۔ بچوں، اس میں ایک جملہ آیا ہے کہ اناج کے دانے سے غذاؤں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اناج کا دانہ تو زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہتا۔ اناج کے دانے کو کیڑے بھوسے یا سفوف یا پاؤڈر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرانے زمانے میں اناج کو پیسنے سے پہلے بھونا جاتا تھا اور پھر اسے پیسا جاتا تھا۔ اناج بھونتے وقت کچھ دانے زیادہ بھن جاتے یا جل جاتے تو انہیں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے جلے ہوئے دانے برسہ برس تک محفوظ رہتے ہیں۔ وہ کھدائی میں دستیاب ہوتے ہیں۔ تجربہ گاہ میں جانچ کیے جانے پر انہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کس اناج کے دانے ہیں۔ بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا مادی ماخذ کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے بچوں، ہم اس سبق کے دوسرے پوائنٹ یعنی تحریری ماخذ کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، پتھر کے زمانے کے انسان نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے کئی واقعات اور جذبات کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کیا تھا، اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد انسان کو لکھنے کا فن آیا۔ ابتدائی یعنی پہلے کے زمانے میں انسان ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، درخت کی چھال، بھوج پتر جیسی اشیاء کو بیاض کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس طرح کی اشیاء پر کسی نوکدار چیز سے تحریر کندہ کی جاتی تھی۔ بچوں، کندہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی نوکدار چیز سے کسی دوسری چیز پر کریت کریت کر لکھنا۔ اور پھر انسان کا تجربہ اور علم جیسے جیسے بڑھتا گیا، اس کے ساتھ ہی انسان نے مختلف طریقوں سے لکھنا شروع کیا۔ کئی حکمرانوں یعنی بادشاہوں نے اپنے فرمان، مقدموں کے فیصلے، وقف نامے پتھر یا تانبے کی تختیوں پر کندہ کروائے تھے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ادب کی کئی قسمیں وجود میں آئیں۔ مذہبی و سماجی نوعیت کی کتابیں، ڈرامے، نظمیں، سفر نامے اور سائنسی موضوعات پر مضامین لکھے جانے لگے۔
جن کے مطالعے سے اس زمانے کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اس سارے ادبی سرمایے کو تحریری ماخذ کہتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تحریری ماخذ کسے کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم زبانی ماخذ کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نظم کے بند، لوک گیت یعنی عوامی گیت اور لوک کہانیاں یعنی عوامی کہانیوں پر مشتمل ادب تحریری صورت میں دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کو تخلیق کرنے والا یعنی لکھنے والا نامعلوم ہوتا ہے۔ وہ نسل در نسل لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جیسے کوئی نظم یا کہانی ہم دادی اماں یا دادا ابا سے سنتے ہیں، پھر ہم کسی اور کو سناتے ہیں، پھر وہ کسی اور کو سناتے ہیں۔ ایسے ادب کو زبانی طور پر محفوظ ہونے والا ادب کہتے ہیں، اور ان ذرائع کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو زبانی ماخذ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم قدیم بھارت کی تاریخ کے ماخذ کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پتھر کے زمانے سے عیسوی سن کی 8ویں صدی تک کا زمانہ بھارت کی تاریخ کا قدیم زمانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بھارت کے پتھر کے زمانے کی تاریخ کھدائی سے حاصل ہوتی ہے۔ ویدک ادب اور اس کے بعد لکھا گیا ادب قدیم بھارت کی تاریخ کا اہم ماخذ ہے۔ ان میں برہمن گرنتھ، رامائن اور مہابھارت کے رزمیے، جین اور بودھ گرنتھ، ڈرامے اور نظمیں شامل ہیں۔ اسی طرح سے قدیم بھارت کی تاریخ کے ماخذ میں کتبوں کی تحریریں، ستونوں کی تحریریں، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح آثار قدیمہ کی کھدائی میں دستیاب ہونے والی اشیاء، قدیم تعمیرات، سکے جیسے کئی مادی ماخذات سے ہمیں قدیم بھارت کی تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھے قدیم بھارت کی تاریخ کے ماخذ جن سے ہمیں قدیم بھارت کی تاریخ جاننے کا موقع ملتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم اس سبق کے آخری پوائنٹ تاریخ نویسی سے متعلق برتی جانے والی احتیاط کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یعنی تاریخ لکھتے وقت کون کون سی احتیاط کی جاتی ہے۔ تاریخ کے ماخذ کا استعمال کرتے وقت بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ کوئی تحریری ثبوت محض پرانا ہونے کی وجہ سے بھروسے کے قابل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کس نے لکھا، کیوں لکھا، کب لکھا، اس کی چھان بین کرنا پڑتی ہے۔ ماخذ کی جانچ کی جاتی ہے۔ تاریخ مرتب کرنے کے عمل میں اس طرح باریک بینی سے کی جانے والی جانچ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا 6ٹھی جماعت کا تاریخ مضمون کا دوسرا سبق، تاریخ کے ماخذ۔ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔